اس شہر کے مصلیوں کو اس شکل میں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کو ہمیشہ باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے جن تکلیفوں سے امت گزری ہے یا اس کا کچھ حصہ باقی ہے جس سے گزر رہی ہے، اللہ ہمیں زندگی میں کبھی وہ دن نہ دکھائے۔ آج میں دو باتیں اس بیماری کے ماحول سے متعلق عرض کروں۔ یہ بیماری کرونا کی بیماری جو مشہور ہے، جس نام سے یہ موسوم ہے، پہچانی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر حقیقت میں یہ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی حالت میں اور اس پینڈیمک حالت میں اپنی دو شان کا اظہار فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلائی، اس بیماری کو بھیج کر اللہ نے قدرت دکھلائی۔ اللہ اگر چاہتے تو آسمان سے کوئی ستارہ یا آسمان سے کوئی اور مخلوق، آسمان کا کوئی ٹکڑا یا کوئی بھی گرا دیتے، 2-4 لاکھ 10 لاکھ ایک ہی کنٹری میں لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اس صورت میں ساری کی ساری دنیا کیا کہتی؟ وہ گوڈ ہے نا، وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ طاقتور ہے، ہم کمزوروں کو مار دیا اس نے، ساری دنیا یہ کہتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے گویا اس بیماری کو بھیج کر یہ اظہار فرمایا کہ طاقت والے تم، ملٹری والے تم، میڈیسین والے تم، سائنس اور ٹیکنالوجی والے تم، صلاحیتیں ساری تمہارے پاس، ہاسپٹل تمہارے پاس، سارے کے سارے عملے تمہارے پاس، جی، لیکن میں تو تمہیں ایک ایسی چیز سے ہلاک کروں گا جو آنکھوں سے دکھے گی بھی نہیں، ناپو تو نپے گی بھی نہیں، اور تولو تو تلے گی بھی نہیں۔ کہتے ہیں یہ جو وائرس ہے نا، اس کا سائز بال پین کی نوک کے اوپر 10,000 وائرس بیٹھ سکتے ہیں۔ اتنا مہین سائز ہے اس کا کہ بال پین کی جو نوک آتی 0.5 کی، اس پر 10,000 وائرس بیٹھ سکتے ہیں، جی۔ تو اللہ نے یہ دکھایا کہ مجھے تمہیں ہلاک کرنا ہو تو کوئی بہت بڑا پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ایسی چیز سے جو غیر مرئی نظر بھی نہیں آتی، اس چیز سے تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں۔ واقعی وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ساری ٹیکنالوجی والے، سارے سائنس والے، ساری دواؤں کی ایجاد کرنے والے، سارے سائنٹسٹ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ یہ جو سینیٹائزر ہے نا، اور سینیٹائزر سے جو ہاتھ ملتے ہیں، یہ سینیٹائزر نہیں ہے، یہ کف افسوس ملتے ہیں۔ ہائے، وائرس کام کر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تو گویا افسوس کا ہاتھ ملنا ہے۔ یہ سینیٹائزر سے ہاتھ ملنا نہیں ہے، یہ اپنی ناکامی پر ہاتھ ملنے، افسوس کر رہے ہیں۔ ہائے، کہتے ہیں نا جب چڑیا چگ گئی کھیت، مل مل ہاتھ پچھتاوت ہے۔ واقعی اللہ تو اگر یہ بیماری کی کنڈیشن تھی، اگر یہ بیماری ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھلائی دنیا والوں کو، حکومت والوں کو، فوج والوں کو، جی، سائنسی ترقی والوں کو، نیوکلیر پاور والوں کو، میڈیسین میں ترقی کرنے والوں کو قدرت دکھلائی اپنی۔ اور اہل ایمان کو کیا دکھلایا؟ اہل ایمان کو اپنی شان بے نیازی دکھلائی۔ کیسی شان بے نیازی؟ کہ دیکھو میرا حرم پاک بند، میرے محبوب کا دروازہ بند، میرے جتنے بیوت اور گھر ہیں، مسجدیں ہیں، سب بند، مدارس بند، مکاتب بند، خانقاہیں بند، بزرگان دین کے اسفار، ان کی ملاقاتیں بند، دین کی جتنی بھی کام چلت پھرت ہے سب بند۔ میں بے نیاز ہوں، میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا اور ایسا ہی رہوں گا۔ تمہاری عبادتیں کرنے سے، تمہارے حج عمرے طواف کرنے سے، جی، تمہارے مساجد مدارس میں محنت کرنے اور پڑھنے پڑھانے سے، جی، نہ میری شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اور سب چھوڑ دینے سے اور بند ہونے سے نہ میری شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا اور ایسا ہی رہوں گا۔ یقیناً پیارے اللہ، آپ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ جی، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔
اب اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے مکمل رجوع اللہ کی طرف، مکمل یو ٹرن اللہ کی طرف۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے ہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ راضی ہو جائیے، حالات کو درست کر دیجیے۔ جو آپ نے ہمیں آزادی دی تھی عبادت کی، آپ نے آزادی دی تھی خرچ کرنے کی، آپ نے آزادی دی تھی ہمیں اعمال کرنے کی، ہم اس پر عمل نہ کر سکے، ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ لوگ مسجدوں میں ترس گئے کہ نہیں؟ مسجد آنے میں کئی مہینے مسجدوں میں آنے میں ترس گئے کہ نہیں؟ اپنے بڑوں کی ملاقات کے لیے ترس گئے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے جو ہمیں یہ چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آزادی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک نے جو ہمیں اعمال کا موقع عطا فرمایا ہے اس میں ہم عمل کریں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر فرمایا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ یعنی عمر جو ہے یہ برف کے مانند ہے، جس طرح برف پگھلتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، شور بھی نہیں ہوتا، ہنگامہ بھی نہیں ہوتا اور پگھل جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہماری عمر یہ پگھلنے والے برف کے مانند ہے، یہ پگھل رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ دیکھو 2020 سال کیسے گئے، ایسا لگتا ہے یہ سال تو آیا ہی نہیں کیلنڈر میں، اس نام کا کوئی سال تھا ہی نہیں، اس لیے کہ کاروبار بند، آفسیں بند، تعلیمی ادارے بند، ان جن کاپیوں پہ روزانہ لیسن کرتے تھے اور دستخط کرواتے تھے اور تاریخ لکھتے تھے، پورے سال میں تاریخ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو 2020 یاد کیسے رہے؟ تو گزر گیا جیسے کیلنڈر کا ایک صفحہ پلٹ دیتے ہیں ایک مہینے کا، گویا سال ایک مہینے میں پلٹ گیا۔ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب اس حالت میں ہم کس طرح سے اپنے وقت کی قدر کریں؟ آج کی یہ مجلس، آج کی محفل گویا اسی عنوان پر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دیکھو دوستو، کرنے والے بہت کچھ کر لیتے ہیں پلاننگ کے ساتھ، اور نہ کرنے والے کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کرنے والے کچھ بھی نہیں کرتے۔ جو آدمی کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کامیابی کا پلان تیار کرے، کامیابی کا پلان تیار کرے۔ اور یاد رکھنا، اگر کامیابی کا پلان ہم تیار نہیں کریں گے تو ناکامی کا پلان تو پہلے سے تیار ہے۔ کوئی زمین ویران پڑی ہوئی ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، اس پہ اگر کنسٹرکشن کرنا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر انرجی لگتی ہے، اس پر محنتیں لگتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی بنا بنائے مکان بیچتا ہے، بنائے مکان کو جو بیچتا ہے وہ قیمت اس کی پوری نہیں لے پاتا، اس لیے کہ اس نے مٹیریل جو استعمال کیا اس کی قیمت لے لی، مزدوری جو دی اس کی لے لی، لیکن وہ جو عقل، وہ جو فکریں، وہ جو تھکن ہوئی تھی اس کی قیمت تو کوئی نہیں دے سکتا نا۔ تو بنا بنایا مکان لینا وہ سستا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب بناتے ہیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے، اس میں عقل ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، عقل لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے، دکھن ہوتی ہے، انرجی لگتی ہے۔ خیر، تو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو کامیاب کرنے کے لیے کامیابی کی پلاننگ کرے۔ جس طرح ہم سفر کی پلاننگ کرتے ہیں، یہاں سے بمبئی جانا ہو، دہلی جانا ہو یا کسی اور ملک میں جانا ہو تو آدمی ویزا کا انتظام کرتا ہے، پھر ٹکٹ کنفرم کراتا ہے، اس کے بعد اپنا بیگ تیار کرتا ہے، کپڑے دھو کر پریس کر کے رکھتا ہے، کرنسی کا انتظام کرتا ہے، دوائی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وافر مقدار میں دوائی کی کٹ تیار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں میں جا رہا ہوں یہ دوائی وہاں دستیاب نہ ہو۔ تو یہ سب پلاننگ کرتا ہے، اور جو پلاننگ سے سفر کرتا ہے وہ سفر کے مزے پاتا ہے، وہ انجوائے کرتے کرتے سفر کرتا ہے، اور جو پلاننگ نہیں کرتا اس کا سفر مصیبت بھرا ہوتا ہے۔ کپڑے پورے نہ ہوں، ہیں تو ادھورے ہیں، اور ہیں تو دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور دھلے ہوئے ہیں تو پریس کیے ہوئے نہیں ہیں، دوائی بھی پوری نہیں ہے، اور پیسے بھی پورے نہیں ہیں، اور ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہے، اور راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کیفیتوں کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، مت پوچھو اس کا سفر کتنا درد بھرا ہوتا ہے۔
اسی طرح مومن کو چاہیے کہ وہ دن اور رات، صبح اور شام، ہفتے اور مہینے اور سال اور یہ زندگی کے اوقات، یہ لمحات، ان کو پلاننگ کے ساتھ گزارے، پلاننگ کے ساتھ گزارے۔ دیکھو آج 3 تاریخ ہے نا، 3 تاریخ ہو گئی، نئے سال کی ماہ جنوری کی 3 تاریخ ہو گئی۔ جمعہ کے دن 1 تاریخ تھی، اور ہم نے اس سے نیک فال لی کہ پیارے اللہ اس سال کی ابتدا جمعہ کے دن سے ہو رہی ہے، اور جمعہ کا دن مومن کے لیے بہت بابرکت ہے، ہفتے کی عید کا دن ہوتا ہے، یہ سید الایام ہے۔ تو پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے اس سال کی ابتدا مبارک دن سے کی ہے، رب کریم اس برکت کو پورے سال بلکہ مومنوں کی پوری زندگی میں ممتد فرما دیجیے۔ تو 3 تاریخ بھی ہو گئی، 3 تاریخ بھی ہو گئی۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، 3 دن میں ہم نے کتنے کام کیے؟ فرض نمازوں کے علاوہ کتنی سنتیں پڑھی، کتنے نوافل ادا کیے، کتنی تہجد پڑھی، کتنی تلاوت کی، کتنا ذکر کیا، کتنا اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، کتنا کچھ مانگا، کتنی رزق حلال کے لیے محنت کی، کتنے غافل رہے، کتنے فون میں اپنا وقت ضائع کیا، کتنے دنیا بھر کے تماشے دیکھے۔ ذرا سوچے تو صحیح ہم، تو پتہ چلے گا کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرے بھائیوں، بہت بیوقوفی کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ بہت وقت گزار چکے۔ اب کوشش کریں اور نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ اب وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھو میں آپ کو 1-2 مثالیں دوں۔ ترکیسر جس بستی میں میں رہتا ہوں، ضلع سورت میں، وہاں ایک بہت بڑے نیک عالم تھے، مبلغ تھے، حضرت مولانا غلام صاحب دیسائی۔ 18-19 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی اہلیہ کے 3-4 مہینے پہلے اسی پینڈیمک حالت میں انتقال ہوا۔ صحیح سالم تھی، صحت تھی، جمعہ کا غالباً دن تھا۔ روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، عورت ذات 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ عصر کے نماز کے لیے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی، سینے میں درد ہوا، وہیں بیٹھ گئی اور انتقال ہو گیا۔ کتنی اچھی موت پائی، کتنی اچھی موت، باوضو حالت نماز میں اللہ پاک نے اپنی بندی کو اپنے پاس بلایا، اور نامہ اعمال کیسے؟ 10 پارے یومیہ قرآن پاک کی تلاوت۔ ترکستر کے قریب ایک گاؤں ہے کوساڑی، وہاں ایک شخص تھے یومیہ 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، پر ڈے 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو کتنی اچھی زندگی گزاری، کتنا نامہ اعمال میں کتنا بڑا ذخیرہ لے کر گئے۔ میں آپ سے ایک پرومس لیتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں، بلکہ عہد لیتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر باوضو ہم سب کے سب بیٹھیں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم 1 پارہ روزانہ پڑھا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ 1 پارہ بیان کے بعد آپ ابھی پڑھو، نہیں، اس کی بھی ترتیب بناؤ۔ ایک ساتھ 1 پارہ مت پڑھو، تھک جاؤ گے، اور جب تھک جائیں گے تو آج تو ہمت کر کے پڑھ لیں گے، آئندہ پھر دیکھیں گے، اور پھر وہ آئندہ کبھی آتا ہی نہیں۔ تو پھر طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 پارے کو پورے دن میں پھیلا دو۔ 2 صفحے فجر سے پہلے، 2 صفحے فجر کے بعد، 2 صفحے ظہر سے پہلے، 2 صفحے ظہر کے بعد، 2 صفحے عصر سے پہلے، 2 صفحے عصر کے بعد۔ ہو گیا نا پارہ پورا، یہ ابھی باقی ہے بھائی، اتنی پاروں کا ہوگا، اتنی صفوں کا پارہ ہوگا، یعنی کتنی آسانی کے ساتھ سونے سے پہلے پہلے آپ کا پارہ پورا، بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ۔ اور 1 مہینے میں جب اس طرح سے کریں گے آپ، تو مہینے میں کتنا ہوا؟ 1 قرآن پاک، 2 مہینے میں 2، 3 میں 3، 4 میں 4، 5 میں 5، اور 12 مہینے میں 12 قرآن پاک۔ ماشاءاللہ، بگ اماؤنٹ، 12 قرآن پاک، بڑا ذخیرہ ہے جی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن پاک کے ساتھ مناسبت۔ اس طرح سے ہمارے دن کے نہ جانے کتنے گھنٹوں میں قرآن پاک کا نامہ اعمال میں حصہ لکھا جائے گا۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک دن کے اس گھنٹے میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، فرشتے لکھیں گے۔ تو جب نامہ اعمال یوں کھلے گا نا پورے دن کا، تو یہاں بھی پارہ، 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 یہاں قرآن پاک، یہاں، تو پورے قرآن پاک جگمگ جگمگ پورا نامہ اعمال رہے گا اس کی تلاوت سے۔ تو کتنی اچھی ترتیب رہے گی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک اور بات، آپ
فجر کی سنتیں گھر پہ پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے گھر جو مردار خانے بنے ہوئے ہیں وہ بھی تو ذرا زندگی کا نمونہ پیش کریں. فجر کی سنتیں گھر میں پڑھیں, اور گھر میں پڑھنے کے لیے ترتیب بنائیں کہ قرآن پاک رحل پر رکھ کر قریب میں رکھ لیں, یا کسی تکیے وغیرہ پہ رکھ لیں صاف ستھرے, اور اس کے اوپر قرآن پاک قریب میں ہی رکھ لیں مصلی کے, تاکہ سلام پھیرنے کے بعد بس ایک ہاتھ کے فاصلے پر قرآن پاک کو لے لیا جائے. اس لیے کہ اگر وہ رکھا ہے الماری میں دور, اب آپ نے سنتیں پڑھی, اب سوچا ہو وہاں اٹھنا پڑے گا, اٹھنے کے بعد یوں کر کے اتارنا پڑے گا, پھر اس کو کھولنا پڑے گا, پھر پڑھنا پڑے گا, پھر رکھنا پڑے گا, یہ تو بہت لمبا کام ہے. یہ نفس جو ہے اتنی لمبی تقریر کرے گا جی, کیونکہ سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد آپ بیٹھے ہیں, اب یہ بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے, تھوڑی دیر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تو یہ سب وارم ہو گیا نا, گرم ہو گیا, نواس آ گئی, اب بیٹھے, ارے یار صبح کا وقت ہے, ٹھنڈک ہے, اب تھوڑا سا گرمائی آئی ہے, اب اس کو پھر چھوڑو, پھر ٹھنڈک نے جگہ بنائی اپنی جگہ, پھر اٹھاؤ, پھر بیٹھو, بڑا لمبا کام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم نے اپنے استاد نابینا استاد کو کہا کہ استاد جی آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. تو استاد جی نے پوچھا بیٹا کیا دعوت ہے, کیا پکایا امی نے؟ کہ آج امی کھیر پکائیں گی. کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ کہ کھیر ہوتی ہے سفید. اب وہ نابینا, انہیں کیا پتہ سفید کلر کسے کہتے ہیں, انہیں تو کالے کلر کا بھی پتہ نہیں ہوتا, سفید کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ کہ سفید. کہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ کہا حضرت وہ جیسے بغلا نہیں, سفید کیسا ہوتا ہے کہ جیسے لٹھا. پنجاب میں, یو پی میں, ہریانہ میں ایک کپڑا ہوتا ہے سوتی, بالکل وائٹ اینڈ وائٹ ہوتا ہے, سوتی کاٹن, اس کو لٹھا کہتے ہیں. کہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ کہ جیسے لٹھا. کہ لٹھا کیسا ہوتا ہے؟ کہ جیسے بغلا, سفید بغلا. کہ بغلا کیسا ہوتا ہے؟ کہ ایسا. اب اس نے استاد نے ہاتھ پھیرا یوں 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 کر کے, او ہو یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے, یہ مجھ سے نہیں کھائی جائے گی, یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے, یہ مجھ سے نہیں کھائی جائے. وہاں سے یہ محاورہ چلا ہے ٹیڑھی کھیر. تو اگر آپ نماز سنتیں ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کو قریب نہیں رکھیں گے, پلاننگ نہیں کریں گے, تو سلام پھیرنے کے بعد بہت بھاری پڑے گا. اس لیے پہلے سے رکھیں تو کتنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح اپنے بچے کو بھی مکلف کیا جا سکتا ہے, بیٹا میں جب نمازوں کی سنتوں کا سلام پھیر لوں تو تم مجھے قرآن پاک دیا کرو, کہ ابو لو قرآن پاک پڑھ لو. تو آپ مجھے دو گے تو میں انکار تو نہیں کروں گا, آپ کو دینے کا ثواب ملے گا, مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور آسانی ہو جائے گی. تو اس کی ترتیب بنانی چاہیے نا, پلاننگ کریں. تو قرآن ایک پارہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ. اور کس طرح سے پڑھیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں, تو انشاءاللہ پورے دن میں تلاوت بھر جائے گی. اور ہر تلاوت کے بعد اللہ سے یہ مانگے, یا اللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کبھی میں نے ایک روٹی پہ اکتفا تو نہیں کیا, ایک کے بعد میں 2 بھی کھاتا ہوں, اور سالن ذرا اور سلیقے کا ہو تو 3 بھی کھا لیتا ہوں. تو جب ہم 2 اور 3 بھی کھا لیتے ہیں تو پیارے اللہ میں 2 اور 3 پارے کب پڑھوں گا؟ وہ کون سا دن ہوگا جب میں 3 پارے پڑھوں گا اور 10 دن میں قرآن پاک پورا ہوگا. بہرحال ترتیبیں بنائیں, ہم ترتیبیں بنائیں. ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے. تو خواجہ عزیز الرحمن مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. ایک سرمایہ تو وہ ہوتا ہے جو جامد ہوتا ہے, ہارڈ فارم میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس سونا ہے, کسی کے پاس چاندی ہے, کسی کے پاس لوہا ہے, پتھر ہے, مثال کے طور پر. یہ سب چیزیں جو ہیں ہارڈ فارم میں ہوتی ہیں, یہ پونجی ہے اس کے پاس. ایک آدمی کے پاس پیٹرول ہے, یہ اڑنے والا ہے, ڈھکن اگر بند کر کے برابر نہیں رکھے گا تو اڑ جائے گا. اسی طرح برف ہے, کسی نے 1000 روپے کا برف خرید رکھا ہے, تو یہ ہارڈ فارم میں نہیں ہے, یہ اڑنے والی چیز ہے, پگھلنے والی چیز ہے. اگر اس کی کیئر نہیں کریں گے, اور کیئر چاہے جتنی کرو, اگر اس کو جلدی سے ٹھکانا نہیں کریں گے, اس کو کنورٹ نہیں کریں گے تو یہ پگھل جائے گا. تو بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح برف پگھلنے والی چیز ہے, ایسے ہی عمر, انسان کی عمر بھی پگھلنے والی, ڈھلنے والی, ختم ہونے والی. جیسے کوئی آدمی ایک برف کی سل, برف کی لادی لے کر آئے برف خانے سے, اور مثال کے طور پر وہ 400-500 روپے کے لے کر آئے. اب وہ بیچ رہا ہے اس کو, اب اس نے ٹکڑے کر رکھے ہیں,
جی 10 روپے کا ٹکڑا، 50 روپے کا ٹکڑا، 100 روپے کا ٹکڑا، 1 کلو کا، 2 کلو کا، 3 کلو کا مثلا. اب اگر وہ جلدی کر کے اس کو بیچ دے تو جتنا بیچ دیا وہ کنورٹ ہو گیا، وہ ہارڈ فارم میں ہو گیا. مثلا پیسے مل گئے، برف چلا گیا. اب پیسے پگھلنے والے نہیں ہیں، برف پگھلنے والی چیز تھی. تو اگر کسی کے پاس موڑی، کسی کے پاس رأس المال اگر پگھلنے والا، اڑنے والا جی اور ضائع ہونے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اس کو کنورٹ کر لے، دوسری شکل میں کیش کر لے اس کو. تو جس نے برف بیچ دیا، جس نے پیٹرول بیچ دیا جی، اس نے اس کو کنورٹ کر لیا، منی ٹرانسفر ہو گئی، پیسوں میں وہ تبدیل ہو گیا. اور جس نے نہیں کیا، ہر وقت خطرہ ہے جل جانے کا، اڑ جانے کا، پگھل جانے کا. بالکل ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی کے دن اور رات، صبح اور شام، منٹ اور گھنٹے اور لمحے، یہ سیکنڈ، یہ سب کے سب پگھلنے والے برف کے مانند ہیں. لیکن قیمتی کتنے؟ ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی. تو جس نے اپنے لمحے میں، جس نے اپنی سیکنڈ اور گھنٹے میں اور منٹ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت، خدمت خلق جی، دین کی کچھ باتیں، ہدایت کی کچھ باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوششیں، اگر اپنا وقت اس میں گزار دیا تو اس نے کنورٹ کر لیا، اس نے جو ہے لکھوا دیا، اجر میں تبدیل کروا لیا. اس نے اپنے لمحات زندگی کو اجر میں تبدیل کروا لیا. اور جس نے یہ سب نہیں کام کیا وہ اڑ گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ پگھل گیا. جسے برف بیچنے والا لاری کے اوپر ٹکڑے کر کے رکھے اور پھر فون سنتا سنتا چلا جائے، اور کسی دوست نے کہا رے میاں ادھر آ، اور چائے کے گلے پہ اس نے بٹھایا، لے چائے پی، چائے پینا شروع کیا، اور اس نے ہنسی مذاق اور لایانی باتوں میں اسے لگایا. واپس آ کے دیکھا تو وہاں پگھلا ہوا برف تھا، بس پانی کا دھبا پڑا تھا، برف تو پگھل چکا تھا. اس لیے برف بیچنے والے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اگر اس نے ضائع کر دیا اور توجہ نہ کی تو اس کا راس المال، اس کی موڑی، وہ تو ضائع ہو گئی. اس لیے دوستو، ہم ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں. ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم تسبیحات پڑھیں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، جو تعلقات ہیں ان کو استوار کریں، دشمنیاں ختم کریں، دلوں کو پاک صاف کریں. جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، جس طرح صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے ظاہری جسم کو بے داغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے روح کے اور دل کے دھبوں کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بیوی سے ہماری انبن، بیوی اتنی پیاری، اتنے قریب ہمارے، جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے، مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہے. تو لباس جس طرح سے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسے ایک دوسرے کے قریب اور کلوز رہیں. اور لباس اور جسم کے درمیان جس طرح آدمی کسی کیڑے کو، کسی تنکے کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے وہ اپنے پرسنل تعلقات کے درمیان کسی دوسرے کو گھسنے نہ دیں. اور جس طرح سے لباس میلا ہو جائے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ اس کو دھو لیا کرتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات اگر کسی رنجش کا شکار ہو جائیں تو ان کو سوری کر کے، معافی مانگ کر جی اس کی تلافی کر لیتے ہیں احسن طریقے سے. تو ہم ویسے تو سونے سے جلے ہیں، پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں علامت الدہر سمجھتے ہیں، نیک صالح سمجھتے ہیں، صوفی صافی سمجھتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ بیوی کو اٹھا کے بیٹھے ہیں، حال یہ ہے کہ ماں سے گفتگو نہیں ہے، حال یہ ہے کہ بہن سے انبن کر کے بیٹھے ہیں، حال یہ ہے کہ بھائی کو گالی دے کر بیٹھے ہیں، حال یہ ہے کہ ماموں موانی سے گفتگو نہیں ہے. تو یہ دوستو، یہ کامیاب مومن کی شان نہیں. ہم اپنے معاملات کو ہر ایک اعتبار سے بالکل درست کریں. جس طرح جب ہم گھر کی صفائی پہ آتے ہیں تو دیواروں کی بھی صفائی کرتے ہیں، لائٹ بورڈ کی بھی صفائی کرتے ہیں، پنکھوں کی پنکھڑی کی بھی صفائی کرتے ہیں، گھڑی کے شیشے کی بھی صفائی کرتے ہیں جی، دیواروں پہ بھی پوچھا لگاتے ہیں، زمین پہ بھی لگاتے ہیں، بیڈ شیٹ بھی تبدیل کرتے ہیں، تکیوں کے کور بھی تبدیل کرتے ہیں، گدوں کو بھی جھاڑتے ہیں اور پلنگ کے نیچے بھی جھاڑتے ہیں، اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. آنے والے کو محسوس ہوتا ہے یہ کوئی صاف ستھری جگہ ہے. تو جب ہم صفائی پہ آتے ہیں تو ایک ایک چیز کی صفائی کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہم جب اپنے ایمان کے اور اعمال کے اور معاملات کی صفائی پر آئیں تو ہر چیز کو درست کریں. جو ہمارے فرائض باقی ہیں ہم ان کی بھی قضا کریں، جو ہمارے ذمہ حقوق واجبہ ہیں ہم ان کی بھی ادائیگی کی فکر کریں، جو معاملات ہمارے بکھرے پڑے ہیں ہم ان معاملات کو بھی درست کریں. جی، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے اور احسن طریقے سے کریں.
دادا گیری نہ کریں، اپنے جو ہے تاؤ نہ دکھلائیں، بلکہ جو احسن طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو انجام دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زندگی کا قیمتی حصہ دوستو عمر کا گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کتنی بچی ہے، جو گزر گئی وہ زیادہ تھی، یہ جو بچی ہے وہ زیادہ ہے۔ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، یہ جو بچی ہے وہ زیادہ بچی ہے۔ لگتا تو یہی ہے، جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی۔ اب اس تھوڑی سی بچی ہوئی زندگی میں آگے کی تیاری بھی کرنی ہے، اور پیچھے جو کباڑا کیا ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہے، جو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ، گزری ہوئی زندگی میں جو ہم سے کباڑا ہوا ہے، یا اللہ ہماری سیئات کو، ہمارے گناہوں کو حسنات سے تبدیل کر دیجئے، نیکیوں سے کنورٹ کر دیجئے، نیکیوں سے تبدیل کر دیجئے، اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے۔ اور دوستو ہماری زندگی میں اس فون نے بڑا کباڑا کیا ہے، اس انٹرنیٹ نے بڑا کباڑا کیا ہے۔ ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر تلاوت کرتے ہیں، اور پھر فوراً جا کر جو ہے تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں اور تنہائی کے گناہ کرتے ہیں، طرح طرح کی اس میں فلمیں دیکھتے ہیں، کلپ دیکھتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو نور ملا تھا وہ سب لٹ گیا۔ ایک آدمی 1 روپیہ کمائے، ایک آدمی روزانہ 100 روپے کمائے، مہینے کے ہوئے 3000۔ ایک آدمی روزانہ 1000 روپے کمائے، مہینے کے ہوئے 30,000۔ لیکن 1000 کمائے، 1000 خرچ کرے، مہینے پہ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی 500 کمائے، مہینے کے ہوئے 5000، اور 500 کما کے 2500 خرچ کرتا ہے، 2500 بچتے ہیں، تو مہینے کے اختتام پر 2500 اس کو ملے۔ تو بظاہر تو 30,000 کمانے والا مالدار ہے، لیکن حقیقت میں مالدار تو یہ 2500 والا ہے، اس لیے کہ یہ 5000 کماتا ہے، 2500 بچاتا ہے۔ تو اختتام پر کیا بچتا ہے اس پہ فیصلہ ہوتا ہے نا۔ خیر الاعمال، اعمال کا دارمدار تو اختتام پر ہے، اعمال کا دارمدار تو اختتام پر ہے۔ اختتام پہ دیکھا جائے گا بیلنس کیا بچا۔ تو جس نے جتنا کمایا تھا اتنا ہی گنوایا، تو کیا خاک بچا؟ کیا خاک وہ مالدار ہے؟ لیکن ایک آدمی ہے درمیانی زندگی گزارتا ہے، تھوڑا کماتا ہے، بچاتا ہے، پورا ہے، اس بچے ہوئے سے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم لوگ کئی مرتبہ اعمال تو کرتے ہیں بھرپور، لیکن گناہ بھی کرتے ہیں بھرپور۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ بیلنس برابر، ادھر کمایا ادھر گنوایا۔ نہیں، یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کو کرے اور ان کو محفوظ رکھے، ان کو ضائع نہ ہونے دے، اس کی ترتیب کرے، تدبیر کرے اس کی، اللہ سے دعائیں کرے۔ اسباب کی دنیا میں سب سے آسان سبب دعا ہے۔ ہر کام میں، گھر بنانے سے پہلے، دکان کھولنے سے پہلے، بزنس کرنے سے پہلے، کسی معاملے میں گورنمنٹ سے اپروول لینے سے پہلے، حج میں جانے سے پہلے، عمرے میں جانے سے پہلے، شادی بیاہ ہونے سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے، یعنی ہر کام سے پہلے اگر کوئی چیز آسان ہمارے اختیار میں ہے تو وہ دعا ہے۔ بزنس سے پہلے دعا کر لیں، نوکری جوائن کرنے سے پہلے دعا کر لیں، گورنمنٹ میں درخواست دینے سے پہلے دعا کر لیں، حج کی درخواست دینے سے پہلے دعا کر لیں، جانے سے پہلے دعا کر لیں۔ یعنی اسباب کی دنیا میں سب سے آسان سبب دعا ہے، سب سے آسان سبب دعا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی سے ہم غافل ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نیند کی ابتدا میں دعا کرتے ہیں اور نیند کے اختتام پہ دعا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے وقت کلمہ پڑھ کے اٹھتے ہیں اور دعا کر کے اٹھتے ہیں۔ صفر ہے دوست۔ تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو کوئی زندگی نہیں۔ اس کو کس نے زندگی کہا؟ غفلت سے بھرپور زندگی۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بن مانگے کلمے کی دولت عطا فرمائی، مجھے اور آپ کو بن مانگے کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں جنم دیا، مجھے آپ کو بن مانگے اللہ پاک نے کلمہ پڑھنے والی ماں کی چھاتی کا دودھ نصیب کیا، مجھے اور آپ کو بن مانگے اللہ رب العزت نے ہوش سنبھالتے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جس رب نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں تو ہمارا بھی تو کوئی حق ہے کہ ہم اس رب کو ٹوٹ کے یاد کریں۔ اگر ہمیں کوئی آدمی کسی تکلیف کے وقت میں، لاک ڈاؤن کے وقت میں، کرفیو کے وقت میں کوئی اناج کی کٹ گھر میں پہنچا دے، دودھ کی 2 تھیلے گھر میں پہنچا دے، زندگی بھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا یہ انکل ہے نا، یہ بڑے کام کے انکل ہیں، بیٹا پہچان کے رہنا،
جی ان کا ادب کرنا، ان کو ہمیشہ سلام کر کے گزرنا، ان سے سر پہ ہاتھ پھروانا، یہ ہمیں ایسے موقع پہ جو ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا بڑے کام آئے تھے، بڑے کام آئے تھے جی۔ تو کوئی ہمارے اوپر تنگی کے وقت میں تھوڑا سا احسان کر دے، ہم اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو وصیت اور نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنا۔ اور جس رب نے پیدائش سے لے کر وفات تک نعمتوں کی بارش میں رکھا ہے، اس رب کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، مخلوق کا شکر گزار بنتے ہیں اور بننا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں حکم ہے اس کا کہ جتنے ہم پر احسان کیا ہم اس کا شکر ادا کریں، لیکن سب سے بڑا محسن اعظم تو ہمارا اللہ ہے، ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو دوستو شکر والی زندگی گزاریں جی، طاعت عبادت والی زندگی گزاریں، معصیت سے پاک، گناہوں سے پاک، نفرتوں سے پاک جی، پاک ایمان والی، پاک دل والی، پاک معاملات والی زندگی گزاریں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو کچھ عہد کر لیں، کچھ عہد کر لیں دل میں۔ بیوی سے معاملہ صاف کریں گے، امی سے ابا سے معاملہ صاف کریں گے، بھائیوں سے معاملہ صاف کریں گے، جن سے بھی انبن ہوئی ہے سوری، ہمت کر کے جائیں گے، ہمت کر کے جائیں گے۔ یہی تو پہلوانی ہے بھائی جان۔ انکل ایک بات آپ سے کرنی تھی، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ ان کے ہاتھوں کو چوم لیں، سینے سے لگا لیں، اپنے سر پہ رکھ لیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ ابھی انسانیت زندہ ہے، ابھی دل پتھر کی سل نہیں بنے، ابھی انسانیت زندہ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ میں اس طرح کا بیہیو کریں گے، سامنے والا بھی تو گوشت لوتھڑے کا، تڑکنے والا، تڑپنے والا، دھڑکنے والا، دل رکھنے والا انسان ہے نا، پتھر کی سل لے کے تو نہیں پھر رہا، اس میں بھی تو نرماہٹ ہے کچھ۔ جب آپ یہ ادا کریں گے تو وہ نرما جائے گا کہ بھائی جان مجھے معاف کر دیجیے، آپ کے ساتھ میں نے معاملہ کیا تھا، میں نے مس بیہیو کیا، میں نے گالی دی، میں نے اونچی آواز سے بات کی، یہ میری بہت بڑی ذلت تھی، میری بہت بڑی رسوائی تھی، میں نے غلط کیا آپ کے ساتھ، میں نے غلط کیا آپ کے ساتھ، جی مجھے معاف کر دیں۔ سامنے والا معاف کر دے گا، معاملہ صاف، معاملہ صاف ہو گیا۔ آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ ایک مرتبہ معافی مانگ لی ہے، بار بار ایسا قصور کیوں کروں کہ بار بار ذلت اٹھاؤں، معافی مانگتا پھروں۔ ایک مرتبہ معافی مانگ لی ہے، اب ایسی حرکتیں نہیں کرنی ہے کہ مجھے معافی مانگنی پڑے۔ تو دوستو ایسا وقت گزاریں گے۔ بارک اللہ۔ اور اعمال کی پابندی صبح سے نظام بنائیں، بھائی قرآن پاک تو ہر حال میں مجھے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ کم از کم درود شریف تو مجھے روزانہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ 10 رحمتیں، 10 رحمت کوئی معمولی رحمت نہیں ہوتی، ایک رحمت بھی بخشش کے لیے کافی ہے، ایک رحمت بھی اللہ کی بخشش کے لیے کافی۔ 10 رحمتیں ایک درود شریف پڑھنے پر معمولی بات نہیں ہے۔ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جو 10 درود حضور پہ بھیجتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جو 100 درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھوا دیتے ہیں عتق من النار و براءۃ من النفاق، جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور نفاق سے براءت۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر یہ فضیلت ہے۔ تو ہم سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سے 4 منٹ لگتی ہیں دوستو محبت سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ اور اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں، اپنا نفع ہے، اپنے نفع کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ، اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام حسبی اللہ لا الہ الا hu علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا hu، ترجمہ اس کے بعد بتاتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا hu علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جو بندہ 7 مرتبہ صبح میں 7 مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے ادھورے کام پورے فرمائیں گے، چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے۔ حدیث پاک میں چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کام پورے فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے دوست۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا حسبی اللہ لا الہ الا hu، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، جب وہ ایسا ہے
کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے، میں نے اور کسی افسر پہ بھروسہ نہیں کیا، کسی اور انسان پہ بھروسہ نہیں کیا، اور کسی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کیا، علیہ توکلت، اسی رب پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ پہاڑ ہیں، پہاڑ۔ مومن بندہ یقین کے ساتھ پڑھے، 7 مرتبہ صبح میں، 7 مرتبہ شام میں، اور روایت میں تو سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کام پورے فرمائیں گے۔ تو اس میں سب یہ بھی جوڑ لیں کہ اللہ ایمان ادھورا ہے، پورا کر دیجئے، یا اللہ محبت ادھوری ہے، پوری کر دیجئے، معاملات ادھورے ہیں، پورے کر دیجئے، اور طیب اردگان کے منصوبے ادھورے ہیں، پورے کر دیجئے۔ جی، اسلام اور اہل اسلام کے حق میں اس کے منصوبے ادھورے ہیں، اللہ پورے کر دیجئے۔ ہم آزاد ہیں اپنی دعائیں کرنے میں، اس لیے اللہ سے ہم مانگیں، میرے پیارے اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے، ایمان کی سربلندی کے لیے، احکام کی سربلندی کے لیے، میرے پیارے اللہ، جہاں جہاں کوششیں ہو رہی ہیں یہ اللہ ان کی کوششیں ادھوری ہیں، پوری کر دیجیے۔ کریں یہ دوستو، اس میں بہت کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ گھر بن رہا ہے، اللہ گھر ادھورا ہے، پورا کر دیجیے۔ دکان کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، اللہ ڈیکوریشن ادھورا ہے، پورا کر دیجیے۔ مال کا آرڈر ہے، مال پورا نہیں ہے، اللہ مال ادھورا ہے، پورا کر دیجیے۔ تو اس میں ساری ادھوری چیزوں کو جوڑ لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ہم پھیکی پھیکی گزار رہے ہیں، یہ کوئی پھیکی زندگی ہے؟ بھائی ہم لوگ ماشاءاللہ یہ گجرات والے خاص طور سے اب کھانے بیٹھتے ہیں جی، اب دوپہر میں عام طور پر یہ بہت سے علاقوں میں، گجرات میں مختلف علاقوں میں، کہیں شام کو کہیں دوپہر کو ایک وقت چاول کھاتے ہیں، تو صرف اور دال اور چاول کھاتے ہیں کوئی؟ یہ کچھ اچار، یہ سلاد یا پاپڑ، کچھ نہ کچھ تو رکھتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں، مجھے یاد ہے گجرات میں نے دال چاول کھائے ہوں اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسری چیز کا اضافہ ہو نہیں سکتا۔ اچار ہوتا ہے، سلاد ہوتی ہے، کئی مرتبہ لیمو ہوتا ہے، کئی مرتبہ اچار بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، سلاد بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، پاپڑ بھی ہوتے ہیں تو روسٹیڈ الگ ہوتے ہیں اور ڈپ فرائی کیے ہوئے الگ ہوتے ہیں، ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح دوستو، جب ہم کھانے کی غذاؤں میں ویرائٹیز جمع کرتے ہیں، ہم اعمال کی ویرائٹیز کیوں نہیں کرتے؟ صرف فرائض پر اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں فجر کی نماز پڑھ دی، گویا اللہ پاک پہ ہم نے احسان کر دیا، ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ نہیں دوست، یہ نہیں، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اللہ سے ہم بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اللہ سے اگر بڑے کام ہمیں لینے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اعمال بھی بڑے بڑے کریں۔ اور جب کوئی مومن بندہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی تمنائیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ جی جوتا ٹوٹ گیا ہے، اللہ اچھا جوتا دے دیجیے، اللہ گھڑی ٹوٹ گئی ہے، گھڑی دے دیجیے، اللہ چوڑی ٹوٹ گئی ہے، ہماری کسی ماں بہن کی چوڑی ٹوٹ جائے، اللہ چوڑی ٹوٹ گئی ہے، پیارے اللہ چوڑی دے دیجیے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی چیز اللہ سے مانگیں جی، جب کبھی بڑے پرابلم آئیں گے اس وقت کہیں گے پیارے اللہ بڑا مسئلہ آ گیا ہے، اللہ کون حل کرے گا؟ اللہ جی کر دیجئے۔ فرشتے کہتے ہیں پیارے اللہ کر دو نا، یہ تو سوئی اور دھاگا بھی آپ سے مانگتا ہے، یہ تو جوتے کا تسمہ بھی آپ سے مانگتا ہے، اب اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کون حل کرے گا اس کا؟ جب اس کا یقین اس بات میں ہے، جب اس کا ٹرسٹ اس بات میں ہے کہ سوئی اور دھاگا بھی آپ سے مانگتا ہے، آپ کسی سے امید نہیں رکھتا، تو اتنے بڑے کام میں اس کا کون سہارا بنے گا؟ اللہ پلیز کر دیجیے۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں، فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ تو زندگی دوستو ہم ایسی گزاریں، اعمال والی، بہترین ایمان والی، بہترین اعمال والی، صبح سے شام تک ڈفرنٹ طرح طرح کے قسم کے اعمال ہمارے نامہ اعمال میں جگہ پانے چاہیے۔ پڑھنے والے اعمال بھی ہوں، کرنے والے اعمال بھی ہوں، دینے دلانے والے اعمال بھی ہوں جی، فزیکل خدمت کرنے والے اعمال بھی ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں یہ پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تو ایسی کلی ہے جو بھی کھلی بھی نہیں، نابالغ بچے ہیں، کوئی پھول جیسے گلاب کے پھول جیسے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے ایسے جو باپ کا سر رات کو جی سہلا کر وہ سلاتے ہوں اور سر پہ ان کے تیل رکھتے ہوں، ان کے تلووں میں تیل کی مالش کرتے ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو امی کو سلاتے ہوں، ان کے پیر دباتے ہوں جی، دن بھر کے ماں کام کر کے تھک جاتی ہے، ان کی ہتھیلی پہ تیل کی مالش کر دیتے ہوں، سہلا دیتے ہوں، تلووں میں تیل کی مالش کر دیتے ہوں، سہلا دیتے ہوں، اور جو گہری نیند لگ جائے اور خراٹے لے لیں، اور اسی وقت میرے پیارے رب، میری پیاری ماں سو رہی ہے،
اللہ دن بھر کی تھکی ہوئی والدہ سو رہی ہے، اللہ اس والدہ کے واسطے سے آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ آپ راضی ہو جائیے، میری امی مجھ سے راضی ہیں، میری امی میری خدمت سے خوش ہیں، اللہ جی آپ بھی راضی ہو جائیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں ایسے؟ اس فون نے دوستو سب کچھ چھین لیا، ہمارا تلاوت چھین لی، ماں باپ کی خدمت چھین لی، بچوں کو قصے کہانی ان کی تربیت کی سلانا چھین لیا جی، ہر ایک فون میں لگا ہوا ہے۔ قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا، فون پڑھے جا رہے، فون پڑھے جا رہے، برباد کر دیا۔ ہماری زندگی کی بربادی اگر ہوگی ہمارے نام اعمال میں لکھی ہوئی، وہ شاید اس کا سبب سب سے بڑا فون بنا ہوا ہے۔ اسی فون نے ہمارے گھروں میں زنا گھسا دیا، اسی فون نے ہماری بیویوں کو نامحرموں سے جوڑ دیا، اسی فون نے ہماری بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نامحرموں سے جوڑ دیا۔ حرام ہو رہے ہیں، حلال بیوی موجود، حلال رشتے موجود، لیکن اس کے باوجود بھی حرام میں۔ بھئی کھانے کے لیے حلال کھانا گھر میں موجود ہے، لیکن پھر بھی حرام کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت ہی التجا کر رہا ہوں آپ سب سے، اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے دور ہیں، میرا دل میرے منہ سے قریب ہے، میں اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ہم سب کے سب اعمال پہ کھڑے ہوں، تو اعمال کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی اعمال پہ کھڑے ہوں۔ فون کو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ آف کرنا سیکھ جائیں، 1 گھنٹہ آف کریں، اور جتنے گھنٹے اس کو آف رکھیں، جتنے وقت آف رکھیں، اس وقت سکون کے ساتھ ٹکا کے اللہ کی طرف رجوع کریں، چاہے اس میں کچھ بھی عمل کریں۔ اس زمانے میں جو آدمی فون سے کم اپنا اٹیچمنٹ رکھتا ہو، فون سے کم وابستہ رکھے، شاید وہ اللہ کا ولی، اس لیے کہ جب وقت اس کا بچ رہا ہے تو ضائع ہونے سے بچ رہا ہے تو کسی نہ کسی کام میں تو لگائے گا، اور اگر کسی کام میں نہیں لگائے گا تو کم از کم گناہ سے تو بچے گا، اتنی دیر گناہ سے تو بچا۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ گناہوں پہ توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے حقوق ہمارے ذمے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب مجالس کی ترتیب اس طرح سے رہے گی کہ ہر انگریزی مہینے کا پہلا اتوار، ہر انگریزی مہینے کا پہلا اتوار، اور یہی ظہر کے بعد کا وقت انشاءاللہ مجلس کا رہے گا، اس لیے کہ وہ جو ہمارا ہر مہینے کا آخری منگل تھا اور وہ بھی عشاء کے بعد تھا، اب چونکہ یہ اس طرح کے کچھ حالات چل رہے ہیں پینڈیمک، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا، کرفیو ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دن میں انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد یہ مجلس کر لیا کریں گے اور اللہ سے دعا کر کے رخصت ہو جایا کریں گے۔ تو یاد رہے گا انشاءاللہ ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ، ہر انگریزی مہینے کا پہلا اتوار اور ظہر کے بعد۔ جزاک اللہ۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ جی، آپ بڑے، آپ کی ذات بڑی، آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، آپ بڑے، آپ کا کام بڑا۔ یا اللہ، ہم کمزور، ہم گنہگار، ہم سیاہ کار، یا اللہ ہم نزار و نحیف۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، پیارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، اچھے رب ہمیں معاف کر دیجئے، سوہنے رب ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم میلے تو ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ پاک ہونا اور صاف ہونا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ، ہمارے دل کو آپ پاک کر دیجئے، ہمارے دل کو آپ صاف کر دیجئے۔ اللہ، جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم وضو کے ذریعے سے، ہم غسل کے ذریعے سے اس کو دھو کر صاف کر لیتے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ، ہماری روح میلی ہو گئی ہے، ہمارا دل میلا ہو گیا ہے۔ اللہ، اس کو کس صابن سے صاف کریں اور کس طرح کریں؟ میرے پیارے رب، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ گویا میرے پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار کا صابن ہم کو دیا ہے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ اللہ جی، ہم اس صابن کے ذریعے سے اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی، پلیز آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ اللہ جی، آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ جی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، بدعملی نہیں کریں گے، بدقولی نہیں کریں گے، بدفعلی نہیں کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے۔ میرے پیارے اللہ، آپ توفیق دے دیجئے نا، آپ توفیق دے دیجئے۔ اللہ جی، آپ توفیق دے دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر آپ توفیق نہیں دیں گے تو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں کہ اللہ، ہم نے بڑی کوششیں کر کے دیکھ رکھی ہیں، اللہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا تبھی ہے جب آپ چاہتے ہیں، ہوتا تبھی ہے جب آپ توفیق دیتے ہیں۔ اللہ جی، توفیق دے دیجئے، اللہ جی توفیق دے دیجئے۔ اللہ جی، تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ جی، تلاوت کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ، توبہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، معافی مانگنے کی توفیق دے دیجئے، حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے رب، رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اللہ، گناہ کر کر کے دل پتھر کے سل بن چکا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔ اے میرے پیارے رب، دل کو نرما دیجئے۔ اللہ، دل کو اپنی محبت سے گرما دیجئے، دل کو نرما دیجئے، دل کو گرما دیجئے۔ کہ اللہ، ہم گناہ کر کر کے ہمارے دل پتھر کے سل بن چکے ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب، یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، یا اللہ بہت سخت ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، ان کو نرما دیجئے، اللہ ان کو گرما دیجئے، یا اللہ ان کو اپنی محبت سے تپا دیجئے، یا اللہ اپنا قرب دے دیجئے۔ اللہ، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ رب کریم، دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، وہ خوشی خوشی لیتا ہے اور دھو مانج کر صاف کر کے وہ خوشی خوشی دیتا ہے۔ اللہ جی، ہم گندے نام اعمال لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جی، آپ ہمیں پاک کر دیجئے، آپ ہمیں صاف کر دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ میرے پیارے رب، 10 مہینے کے بعد ہم اس خانہ خدا میں جمع ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، بہت لمبا گیپ ہو گیا۔ اللہ، پیارے پیارے بچے ہر مہینے پابندی کے ساتھ باتیں سنتے تھے، عمل کی کوشش کرتے تھے، فیڈ بیک دیتے تھے، اپنی طرف سے رائے پیش کرتے تھے۔ ہمیں اس بات سے نفع ہوا، ہم نے یہ عمل شروع کر دیا۔ اللہ، دل خوش ہوتا تھا، دل سے دعائیں نکلتی تھی کہ اللہ، یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ میرے پیارے اللہ، اب شروع ہوا ہے۔ اللہ، صبح قیامت تک، جب تک زندگی میں برکت ہے، جب تک زندگی میں جان ہے، میرے پیارے اللہ، اس سلسلے کو یا اللہ موقوف نہ کیجیے۔ یا اللہ، یہ سلسلہ جاری رہے، یا اللہ اس کا فیض عام جاری رہے، عام و جاری رہے۔ میرے پیارے اللہ، اس کو عام و تام فرما دیجیے۔ یا اللہ، اس کو قبول فرما لیجیے، اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، جو نوجوان بچے یا اللہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، لوگوں میں دعوت چلاتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، میرے پیارے اللہ بھرپور قبول فرما۔ یا اللہ، ان کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ، قبول فرما۔ یا اللہ، محروم نہ فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی غلط نیت سے حفاظت فرما، بری سوچ سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، سب کے دلوں کے اندر کچھ تکلیفیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں۔
یا اللہ مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس بیماری میں، اس وبا میں یا اللہ بہت سارے لوگ، یا اللہ بہت سارے لوگ آپ کے دربار میں پہنچ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ قیمتی جانیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، قیمتی افراد دنیا سے رخصت ہو گئے، جوان بچے چلے گئے میرے پیارے اللہ، گھر بہت سے خالی ہو گئے، یا اللہ چھوٹے معصوم بچے بے سہارا ہو کر رہ گئے، یا اللہ ان کے لیے اچھا انتظام کر دیجیے۔ یا اللہ جو خواتین پردے میں بیٹھ کر باتیں سن رہی ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی کچھ ارمان ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی کچھ جائز نیک تمنائیں ہیں، اللہ عافیت سے پوری فرما۔ یا اللہ میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد جوان ہو چکی اور بگڑ گئی یا اللہ اس کو راہ راست پر لا دیجئے، جو جوان بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، جن کے رشتے ہو چکے سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کا دن آسانی سے دکھا دیجئے، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور گود میں اولاد نہیں ہے یا اللہ گود اولاد سے خالی ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں، بے گھر بے در بے سہارا ہیں، ان کو سکون و سہارا عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، تھوڑی محنت میں زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے، اور مراکز دینیہ اور وہ اکابر مشائخ یا اللہ جو رات دن کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی زندگی و برکت عطا فرما، یا اللہ سب میں میل محبت عطا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ محبت بھرا اس سلام کا جواب دے دیجئے، مسافے کا موقع نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔